شعبان المعظم کی خصوصی رات یعنی شب برات کی خاص نماز اور نوافل یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے، اللہ 12,000 شہیدوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہو۔ تو پھر اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی عالی نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر جس کو اللہ اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے، پھر وہ بندہ جو اپنے رب بالرحمان کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے سے اور یہ مجید ارشاد گرامی کا طریقہ، اس کا وقت کیا ہے، پڑھنی کس طرح ہے، نیت کس طرح کرنی ہے، اور اس کے بعد کون سے وظائف ادا کیے جائیں، یہ مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اس کو خود بھی یاد کریں اور اس طرح اس رات میں عبادت کریں۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ بتائیں، اپنے دوست احباب تک بھی یہ پہنچائیں، کیونکہ ہم تو کمپوز کروا کر بھی تقسیم کرتے ہیں اور اسی طرح بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جیسے آسانی ہو اسی ترتیب کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس نے جتنا حصہ ڈالنا ہے وہ ضرور ان کو آگے پہنچاتا جائے، چاہے ویڈیو شیئر کر کے، چاہے لکھ کر آگے لوگوں کو بتائیں، چاہے اپنی زبان کے ذریعے۔ مساجد میں بھی ہم یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ پہنچاتے ہیں اور آپ دوستوں کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ اب میں اختتام گفتگو کرتا ہوں، آپ کو ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے 4 رکعت کر کے نوافل پڑھنے ہیں، اور کچھ 2 رکعت کر کے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ جس کی نیت پہلے بتاؤں وہ پہلے پڑھنے ہیں، جس کی بعد میں بتاؤں اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو یقیناً ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو زبان سے نکالیں گے، جو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور و ضرور عطا فرما دیتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ نوافل دیکھیے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہوتی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور برات کا معنی ہے نجات کی رات۔ اور یہ اب 2026 میں کب ہے؟ اس کا دن منگل کا دن ہے، اور جو رات ہوگی وہ بدھ کی رات ہوگی، یعنی کہ بدھ کا دن ختم ہوگا جب مغرب کا وقت ہوگا، تو مغرب کی نماز کے پڑھنے سے بعد سے لے کر، یعنی کہ مغرب کی نماز منگل کی شام کو آپ نے پڑھی، اس سے لے کر اگلے بدھ کی صبح کی اذان ہونے تک آپ کسی بھی رات کے حصے میں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی رات یہ نوافل نہیں پڑھ سکا، اس تک یہ نہیں پہنچے، دن میں پہنچے، تو وہ کوشش کر کے دن میں پڑھ لے تو اس کی برکت اس کو ضرور مل جائے گی۔ لیکن یہ ہیں اس رات کے خاص نفل۔ اس کے علاوہ پھر آپ اس کو کسی اور رات میں نہیں بلکہ پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر شب برات کی رات آئے گی تو آپ یہ نوافل پڑھ سکیں گے۔ اس لیے یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا، خدارا اسی ترتیب کے ساتھ آپ یہ نوافل پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی منہ مانگی مراد جو کہتے ہیں، اس بندے کی پورا سال پھر اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ وہ بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور بن مانگے بھی میرا رب رحیم اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی جو کچھ نہیں مل سکا، جس کی التجا تھی، آرزو تھی، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، لیکن وہ نہیں ملا، یہ عبادت کرنے سے اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا اگر اس نے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ یہ نماز پڑھ لی۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہوگی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہوگی، اور آپ کی 7 حاجات بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے گا۔ تو یہ ہے اس کی ترتیب اور طریقہ کار۔ اگر کوئی شخص ہے پورے سال کے لیے ہر طرح کے امن و امان اور مال و جان کی حفاظت چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ بیری کے 7 پتے لے، پانی میں جوش دے کر اس سے نہا لے۔ اس سے پورا سال وہ جادو ٹونا، برے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اولیاء اللہ کا عمود اعلیٰ پڑلی ہے۔ آپ امن و امان میں بھی رہیں گے، آپ کا گھر بھی حفاظت میں رہے گا، اور آپ خود بھی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ میں نے ایک اضافی چیز بتائی ہے، شب برات میں آپ بیری کے پتوں سے ضرور نہانے کی کوشش کریں۔ 7 صاف پتے لیں جس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو، پانی لے لینا ہے، پانی کے اندر ڈال دینے ہیں، پانی کو آگ پر رکھ دینا ہے۔ جب پانی پورا گرم ہو جائے، جوش مارے، ایک ابال آ جائے، پتے نکال دیں، اس پانی کے ساتھ غسل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام جتنے اثرات ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جتنی رکاوٹیں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور آئندہ بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔
تو یہ اس کا ابتدائی طریقہ ہے، کوشش کریں اگر کوئی شخص یہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ یہ پتے ملنا وغیرہ مشکل ہو تو پھر وہ دعا کے ساتھ غسل کر کے رات کو یا دن کے وقت جمعرات کو غسل کر لے اور رات کو یہ عبادت اس طرح کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یہ رات، کیونکہ اس رات میں مقدر لکھا جاتا ہے، اس رات میں قسمت لکھی جاتی ہے، اس میں مقدر سنوارا جاتا ہے اور اس رات میں تقدیر بدل دی جاتی ہے، اور اس رات میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے مر جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں، ہر عمل کا، ہر کام کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں جو ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات ہیں، اپنے فرشتوں کو ان سے بااختیار کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، ان نوافل پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے گا۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، پہلے آپ 2 پڑھیں گے، پھر آخر میں 4 پڑھیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نمازیں صلاۃ توبہ کے پڑھنے ہیں، اور صلاۃ توبہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کا طریقہ صلاۃ توبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یہ ترتیب ہوگی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نوافل پڑھے، یعنی 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ توبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں، پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اس کو آپ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر آپ 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں گے، یعنی کہ جو استغفار میں بتانے لگا ہوں، یہ استغفار پڑھنے کے بعد پھر اگلے 2 نفل آپ پڑھیں گے۔ اب اس سے اگلے 2 نفل پڑھنے کی نیت اور طریقہ میں بتاتا ہوں، پھر آخر میں آپ 4 نفل پڑھیں گے۔ اب اسی طرح 2 پڑھنے ہیں اور 2 4 پڑھنے ہیں، یعنی کہ اس طرح آپ کی جو ہے وہ 12 رکعت نماز نفل مکمل ہوں گی۔ اب آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مجھ سے زندگی میں گناہ صادر ہو چکے ہیں، جو جانے انجانے میں جس طرح بھی ہوئے ہیں، باری تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس رات کی برکت سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ نیت کر لیں گے اور آپ یہ استغفار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اگلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہوگی۔ اب آپ نیت کریں 2 رکعت نماز نفل عبادت الہی تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، پھر آپ سبحان اللہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 بار پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 بار پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھیں اور سورۃ الاخلاص آپ 15 بار پڑھیں گے۔ اب یہ ترتیب ہے کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا نا، یہ نفل پڑھے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر ضرور دیکھے گا۔ اب ان کی فضیلت دیکھیے گا کتنی ہے۔ اب ہر 2 نفل کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے، حدیث پاک میں وارد ہے، اور یہ خاص نفل ہیں اس رات کے، یہ خاص عبادت ہے اس رات کی۔ تو جیسے آپ نے ان کی پہلی رکعت پڑھی ہے، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز نفل ہو جائیں گی۔ اب یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ اب آپ نے جب یہ نفل اس طرح مکمل کر لیے، دیکھیے یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے، اس لیے کہ با یقین یہ رات مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ پورا سال بندے رب کریم کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، لیکن اس رات رب رحیم فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی محتاج سے نجات حاصل کرنے والا، اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، اس کو اولاد عطا کر دوں۔ مطلب یہ وہ رات ہے کہ رب رحیم بندے سے فرماتا ہے، اب بندہ اس رات میں جو اپنے رب کریم سے مانگتا ہے
اللہ وہی سب کچھ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات کو کس طرح کے ساتھ گزارا کرتے تھے، شب بیداری فرماتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، کیونکہ شب برات میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس رات کو کیسے گزارتے تھے، امام علی مقام اس رات کو کیسے گزارتے تھے، کیونکہ اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کے مہینے کی یہ رات اللہ تعالیٰ اس رات میں دشمنوں اور بدبخت کو جہنم سے بری کرتا ہے، جیسا کہ خداوند کریم خود فرماتا ہے کہ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ اور پھر اس رات ہر دروازے پر، یعنی آج 7 آسمان ہے نا، ہر آسمان کے دروازے پر، ہر ایک آسمان پر، پہلے آسمان کے دروازے پر فرشتے کلمہ طیبہ کے ساتھ ندا دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، 5ویں پر بھی، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون شخص ہے جو اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ اس لیے دوستو، اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ نفل پڑھ لیں تو اس نفل کے پڑھنے کے بعد دوستو، آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے ایک مرتبہ آپ نے، یعنی کہ 50 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ سورت یاسین شریف، یعنی کہ جو یاسین شریف کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، اگر کسی کو یہ سورت آتی ہے سورت یاسین تو اس کو 3 بار پڑھے، اگر نہیں آتی تو 21 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھ کر سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے گا۔ اب اسی طرح جب یہ پڑھ لے، یا تو سورت یاسین شریف کو 3 مرتبہ اگر آتی ہے تو، نہیں آتی تو پھر آپ سورۃ الاخلاص، تو یہ ہر بندے کو آتی ہے، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ہر شخص کو آتی ہے، تو اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، آپ یعنی کہ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، قطع تعلق کرنے والے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی گندی حرکت ہے، تو جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پہلے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اپنے تمام گناہوں کا تصور رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، جو اس کے بعد تسبیحات بتائی ہیں، درود پاک، اور یہ جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ابھی یہ پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اب اس 4 رکعت آپ کو اس کی نیت ایسے کریں گے کہ 4 رکعت نماز نفل، عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اب 4 کی نفل کی نیت کریں گے۔ اس طرح آپ نے رکعت کو شروع کیا، پہلی کو سبحان اللہ پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح پھر آپ تشہد کو آپ نے اس کے حساب سے مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے پہلی 2 رکعت پڑھی ہے نا، پہلی رکعت کو آپ نے سبحان اللہ سے شروع کیا تھا، اسی طرح تیسری رکعت بھی آپ سبحان اللہ سے شروع کریں گے، اور تیسری رکعت میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو 50 مرتبہ، چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کو آپ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص کو 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ کی 4 رکعتوں میں 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ کی یہ 4 رکعت نماز نفل یہ بھی مکمل ہوئی۔ اب 8 رکعت آپ کی نماز نوافل مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے 4 باقی رہتے ہیں۔ اب ان کو 4 کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت ہے، جیسے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر، تمام نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے۔ ایک روز نا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں مسجد سے باہر نکلے، آپ نے ایک بلند بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑے متعجب ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی طرف وہی فرمائی کہ اے عیسیٰ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز دکھائی جائے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ضرور باری تعالیٰ مجھے اس سے بھی عجیب و غریب چیز دکھائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ چٹان تھی اس کو حکم دیا، وہ پھٹ گئی۔ اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بزرگ تشریف فرمائے ہوئے ہیں، جس کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، اس کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں انگور ہے، انگوروں کا گچھا ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بزرگ کو اس حالت میں دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو بزرگ نے عرض کیا کہ یہ میرا ہر روز کا رزق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کتنے عرصے سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا 400 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، کیا تو نے اس سے بھی کوئی عجیب مخلوق، اس سے افضل کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شعبان المعظم کے ماہ مبارک کی شب برات کی رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو میرے نزدیک اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کاش میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ تو یہ خواہش اظہار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس مقام پر اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر اس کے اندر فضیلت ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے پھر 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے۔ اب دوبارہ آپ یہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے اب یہ جو 4 رکعت آپ نے پڑھے ہیں، اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اب جب یہ 8 رکعت نماز مکمل کر لیں گے نا، تو اس کے بعد اب آپ نے تسبیحات پڑھنی ہوں گی، جو میں تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو یہ ہوگا آپ کا طریقہ نماز نوافل ادا کرنے کا۔ تو اب آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، تو وہ آپ نے پڑھنے کے بعد یعنی کہ سبحان اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ تو یہ ہیں 4 رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس میں ہر رکعت میں آپ نے اس سے آپ کو جو میں نے شروع میں بتائی تھی نا فضیلت، کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت اور اتنی اس کی شان و عظمت ہے۔ اب دوستو، آپ نے اس میں رزق بھی ہے، رزق میں برکت بھی ہے، رنج و غم سے نجات بھی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور عمر بھر کی تمام آسائشیں بھی ہیں، اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ثواب عظیم ملتا ہے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت 4 رکعت کی نیت کی، تو پہلی رکعت میں سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے دوستو سورۃ الاخلاص شریف کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی، یعنی کہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے۔ تیسری میں بھی سورۃ الفاتحہ کو آپ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھیں گے۔ چوتھی میں بھی آپ 10 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے یہ 4 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہے کہ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا۔ وہ یوں سمجھے کہ اس کی قسمت چمکنے والی ہے، اور اس کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ مصیبتیں زندگی سے ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب اس میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے نا، تو آپ نے یوں حساب سے مکمل پڑھنا ہے۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سبحان اللہ سے شروع کرنا ہے، یعنی جیسے پہلی 2 رکعت پڑھی ہیں، اس کی بھی دوسری 2 رکعت ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس طرح آپ کی 12 رکعت نماز نفل جب مکمل ہو جائے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب آپ نے یہ نماز شروع کرنی ہے تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے درمیان کسی سے گفتگو نہ کریں۔ جب شروع کر لیں تو پھر مکمل عبادت کرنے کے بعد دعا مانگنے تک آپ کسی سے کلام نہ کریں۔ اسی طرح اچھے طریقے کے ساتھ عبادت کریں، دعا مانگیں۔ اور اس رات کی مانگی ہوئی دعائیں انشاءاللہ رد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو اس رات میں دعائیں نصف شعبان بھی پڑھیں گے، اور اس میں بھی ضرور آپ شرکت کیجیے گا۔ انشاءاللہ بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمدن وعلی آل سیدنا محمدن پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک کی قید نہیں کہ کون سا پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد
آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگیں گے رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ نگہبان۔